السلام علیکم ارشد صاحب، کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی؟ ٹھیک ٹھاک اور سب خیریت ہے بھائی؟ ہاں تو ارشد بھائی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی نظر میں اس ٹائم صحیح معنی پہ کون سی جماعت کھڑی ہے؟ آپ کی نظر میں حق کی بات بتائیں کہ آپ کی نظر میں اس بار خالص ایمان پہ کون سی جماعت کھڑی ہے؟ اس کا مجھے نام بتا دیں، پھر آگے بات میں کروں گا آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ سچائی کو اختیار کرو اور سچائی کا ساتھ دو۔ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ تو ظاہری بات ہے انسان حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو میرا پورا شرح صدر ہے کہ میں جس ایمان عقیدے کے اوپر ہوں اور جو ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اس توحید کی دعوت کے اٹھنے کے اوپر، جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر جس انداز سے اٹھائی، شرک کے ایک ایک چیز کو سامنے لائے، اور ان باطل پرستوں نے جو اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے تھے یا دھول ڈالی ہوئی تھی اس کو انہوں نے صاف کیا گیا۔ پھر طاغوتوں کی نشاندہی کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ہیرو مان رہی ہے لیکن یہ زیرو ہیں، اور یہ جو شاندار تاریخ سمجھی جاتی ہے یہ سیاہ ہے، ان کے اکابرین کے عقیدوں کے اندر شرک ہے۔ تو یہ جماعت بالکل حق جماعت بنی اللہ کے فضل و کرم سے، اب اس کے اندر سے پھر لوگ نکلتے رہے، آپ کو پتہ ہے ایک ساری تاریخ ہے، اور بالآخر میں آ کے جو محمد حنیف اور یہ خاص کر یہ اس سے پہلے یعقوب علی کا گروپ ایک نکلا، اس کے سارے یہ حصہ تھے، تو جواز نہیں بنتا تھا نکلنے کا، اور باقی ان کے اندر جو نظریاتی کمزوریاں آئی تھی اس سے توبہ بھی کر لی تھی۔ بہرحال وہ اس معاملے میں کمزور ثابت ہوئے تھے اور وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے، جو ایک آہستہ آہستہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا قومی لیول پر، حالانکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اس میں مضبوطی دکھانی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ برکت دیتا، اللہ مضبوطی دیتا۔ تو شروع میں جو کمزوری دکھائے پھر اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، تو اس حوالے سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ پھر یہ یعقوب گروپ بھی 4 گروپوں میں بٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے بھی آپس میں جو بھی اختلافات ہیں، تو اگرچہ یہ سارے ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لٹریچر بھی تقسیم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے ایک مسئلہ بنا کے انا کا اس کے اوپر یہ ڈٹ گئے ہیں، اور بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں دونوں کی۔ یہ یعقوب علی کی بھی بات بڑی سادہ ہے، اگر ذرا سا بھی وہ رک کے غور کریں تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ سمجھے ہوئے ہیں، پوری طرح محسوس ہوتا ہے سمجھے ہوئے، لیکن ان کا اپنا ایک مسئلہ تھا، یعنی لوگوں نے جس طریقے سے ان کو یہ معاملات کیے، لیکن اب انہوں نے نا کا مسئلہ بنا لی۔ اسی طرح اختر بیگ صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا اس کے اوپر بھی کوئی جواز نہیں بنتا تھا فتویٰ لگانے کا، انہوں نے غیر ضروری مسئلے کو اٹھا کے اس کے اوپر شدت اختیار کی، اور شدت کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا انداز بھی بہت ہی سخت ہے، انتہائی سخت ہے، مومنوں کے لیے اس طرح سخت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ باقی کافروں مشرکوں کے لیے وہ بچ جاتے ہوں گے جہاں اپنی جاب وغیرہ کرتے ہیں، ہر ایک کرتا ہے دنیاوی لحاظ سے بچ جاتے ہیں لوگ، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے، اللہ کا معاملہ آتا ہے، ایمان کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں اس طرح کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ذرا سی ان کی کسی بات کو اختلاف کر لیا جائے، نظریاتی اختلاف کر لیا جائے، تو اس کے بعد پھر وہ واپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا انداز تھا۔ اسی طرح منور سلطان کا انداز تھا، وہ بھی سختی، انتہائی سختی، جس طرح ایک افسری ٹائپ نہیں بنا اپنی جڑ تھا۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بہت بعد میں یہ افسریاں دیکھی ہیں، ہم نے تو اس سے پہلے اللہ کے دین کے لیے ان افسریوں کو پاؤنڈ کے نیچے سے رون دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمز کھڑے ہو رہے ہیں۔ باقی اگر ذرا سا بھی ان کے اندر احساس ہو، یا خاص کر آپ جیسے لوگ دوسرے جو ان کے پیچھے چلنے والے، وہ ان کو مجبور کریں، وہ ان کو مجبور کرو کہ بات چیت کرو، بھائی گروپ بناؤ، گروپ میں بات چیت کرو کہ اور بیٹھنے کا انتظام کرو، اور یہ فتویٰ بازی جو ہے مومنوں کے اوپر خاص کر یہ صحیح نہیں ہے۔ باقی اللہ سے اگر مدد مانگی جائے اور یہ جو تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں ان کو درست کر لیا جائے تو اس میں بہت بڑی ایک بات ہے، اکٹھے ہو جائیں، لیکن یہ 2-3 آدمی جو ہیں یہ نہیں ہونے دیتے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، تو جو چاہے نہ اس کو کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے، تو خود اپنے ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ دار ہے، اللہ کے یہاں جب جواب دیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کتنا یہ غلط کام کر کے آئے۔ باقی وہ عقیدے کے اس انداز سے تو خرابی نہیں ہے،
لیکن یہ جو مومنوں کو کافر کہہ دینا یا اس طرح کی ضد انا کا مسئلے بنا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے یہاں بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ باقی یہ دو گروپ جن کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے، محمد حنیف صاحب کا گروپ اس میں شرک آ گیا ہے، بلکہ اب تو 3 موٹے شرک ان کے اندر آ گئے۔ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو پورے خاندان نے وہ معروف سجدہ کیا اور پورا وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ اب تو انہوں نے تفسیر میں لکھ دیا ہے، حالانکہ تفسیر پرنٹ ہونے سے پہلے ان کو نشاندہی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بعد میں اس کو پرنٹ کر دیا جلد دوم کے اندر، دعوت القرآن نام رکھا، لیکن اب اس کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا، اور اب وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں کسی سے بھی، اور بالکل ساتھیوں کو انہوں نے منع کر دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ تو یہ خالص مودودی والا فلسفہ ہے، ان کو پتہ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، جو بھی گروپس میں آ کے بات کرتے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے، یا وہ ان کے موقف سے ہٹ جاتے تھے، یا کوئی ضدی تھے جو انہی کی طرف تھے تو وہ اس طرح ڈٹے رہتے تھے۔ باقی یہ سعید احمد کا گروپ ہے، وہ اس کے اندر بھی شرک آ گیا ہے۔ اور یہ جو 2 گروپ ہیں یعقوب علی کا اور اختر بیگ کا، ان کے اندر ہم نے ان کے اوپر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگایا ہے، لیکن ان کو منع کر رہے ہیں، ان کو منع کریں کہ دیکھو تم جس لائن پر چل پڑے ہو اس کے آگے تباہی ہے، اور اگر تم جم گئے جس طرح آپ یہ جمتے جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جب اس کے اوپر جم جائے انسان بہت زیادہ، اور عالم دین ٹائپ آدمی ہو اور اس کو سمجھایا جائے اور وہ غلط موقف پر اپنی انا کی وجہ سے جم جائے، تو پھر یہ معاملہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو ان کو احساس دلائیں آپ لوگ کہ بھائی اگر ساتھ نہیں مل سکتے ہو، حالانکہ اکٹھے ہونا چاہیے، لیکن اگر تم نہیں ملنا چاہتے ہو بے شک علیحدہ رہو، لیکن موقف تو اپنا بالکل درست رکھو، تاکہ دوسرے جو کوئی ایماندار ان کے پاس آئیں یا یہ ادھر جائیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اچھے تلقات ہوں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کو بھی شاید لے آئے جو اکٹھے ہو جائیں، ایک نظم کے اندر آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، چانس موجود ہے۔ لیکن اگر آپ فتوے لگا کے اس طرح دوریاں اور دشمنیاں پیدا کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر چانس کم ہو جائے گا، شیطان کو موقع ملے گا۔ جس طرح بھی دوسرا یہ بدر صاحب کے بیٹے تھے، دیکھیں ہمارے ان کے تھوڑے بہت جو شروع میں اختلاف تھے انہوں نے اپنا اس معاملہ صاف کر دیا، انہوں نے اپنی جو بھی اصلاح تھی ہلکی پھلکی وہ کر دی اور یقین دلایا، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پیچھے صلاۃ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، گٹھے ہمارے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، تو جب ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس وقت تک جب تک اس چیز کو آپ بالکل 100% کلیئر نہ کریں، کیونکہ یہ بات طے ہے ہماری کہ جس انداز سے دعوت اٹھی ہے اس کے اندر جو عقائد کے معاملے میں خاص کر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے وہ خالص مومنانہ ہے، قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم سامنے لائے ہیں، اور ویسے کرتے رہے لوگوں کے ساتھ، عالم دین تھے، مجاہد صفت آدمی تھے، دلیر آدمی تھے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا ان کے اوپر، اور یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے دعوت اٹھی ہے۔ تو اس معاملے میں کوئی اختلاف جو کرے گا وہ ظاہری بات ہے وہ ہمارے کسی نظم کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی ساتھ چلے، ہم ساتھ چلنے سے تو نہیں کسی کو روک سکتے ہیں، اور باقی جو اس سے اختلاف کرے گا یا آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یا اپنے آپ کو بڑا عالم دین ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، جس طرح یہ کر رہے ہیں، دونوں حضرات یہ کر رہے ہیں، بلکہ چاروں، محمد حنیف صاحب نے بھی یہی انداز اختیار کیا، مارے گئے، سعید احمد نے یہی انداز اختیار کیا، وہ بھی پھنس گیا، اور یعقوب علی بھی اسی لائن پر چل پڑے، وہ بھی اب پھنس گئے، حالانکہ کہا کرتے تھے ہم ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں بچے ہیں، اب بچہ ضدی بچہ ڈٹ گئے، اب کیا کیا جائے۔ تو باقی اختر بیگ تو اب یہ واٹس ایپ سے یا پتہ نہیں جو گوگل سے کوئی ڈگری بھی لے لی ہے انہوں نے، کیونکہ آج کل کے دور میں صحیح ڈگری تو نہیں لی جا سکتی، کوئی مومنی ڈگری سے، طاغوتوں سے ڈگری نہیں لے سکتا، وہ اپنے اندر آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اب جو انہوں نے ڈگری لی ہے اب یہ اور موٹے ہو گئے، اب یہ گویا انہوں نے ڈگری لی ہے ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ اگر تھوڑا سا اپنا انداز درست کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، تو کیوں نہیں گٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ رہ کے بھی ایک دوسرے کو کم از کم مومن کہیں۔ لیکن اگر یہ اس طرح اپنے آپ انا کا مسئلہ بنا کے ڈٹ جائیں گے تو پھر ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، بھائی ہم اتنا بڑا رسک لے ہی نہیں سکتے ہیں بالکل، کیونکہ خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے وہاں محمد حنیف صاحب کے ساتھ جانے میں اور سعید احمد کے ساتھ جانے میں، تو عقیدے کا خطرہ ہے، شرک کا خطرہ ہے، اور اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شرک سے، اور ان دونوں کے اندر رہ کے بھی اگر ان کا جایا جائے تو یہ ظاہری بات ہے ان کا جو ایک انداز ہے وہ مخلصانہ نہیں ہے۔